اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمل ناول کا باب نمبر 26 فرزند نازنین۔ ایک دفعہ ایک کشتی میں سوار ہوا ایک بادشاہ، ساتھ ایک اجمی غلام کی، اور غلام نے نہ دیکھا تھا کبھی دریا اور نہ کبھی اٹھائی تھی کشتی کی تکلیف۔ لگا وہ رونے دھونے اور کانپنے لگا اس کا بدن، ککرا ہو گیا اس سے بادشاہ کا سارا مزاج۔ کہہ نہیں سکتی تھی اس کی نازک طبع ایسی باتوں کو، لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی کوئی تبدیل۔ تھا اس کشتی میں ایک عقل مند بھی، بولا وہ بادشاہ سے اگر ہو حکم تو خاموش کراؤں اس کو ایک طریقے سے۔ کہا بادشاہ نے بڑی مہربانی ہوگی۔ سو مطابق اس دانا آدمی کے حکم کے لوگوں نے پھینکا غلام کو دریا میں۔ کھائے غلام نے چند غوطے، پھر پکڑا لوگوں نے اس کو سر کے بالوں سے اور لائے کشتی کے آگے۔ غلام لٹک گیا دونوں ہاتھوں سے کشتی کے دمبالے میں، پھر جب نکلا دریا سے تو ایک گوشے میں بیٹھ گیا اور اس کو سکون ہو گیا۔ ہوا بادشاہ کو تعجب، پوچھا اس نے کیا تھی دانائی اس عمل میں؟ جواب دیا عقلمند نے، غلام نے اس سے پہلے نہ اٹھائی تھی تکلیف ڈوبنے کی، اور وہ نہ واقف تھا کشتی میں محفوظ رہنے کی قدر سے۔ آرام کی قدر وہی کرتا ہے جو پھنس جائے کسی مصیبت میں۔ اے پیٹ بھرے، تجھے اچھی معلوم نہیں ہوتی جو کی روٹی، جو چیز تجھے بری معلوم ہوتی ہے وہی میرے لیے بھلی ہے۔ بہشت کی حوروں کے لیے اعراف دوزخ ہے، دوزخیوں سے پوچھ کہ اعراف بہشت ہے۔ ایک رائے کے مطابق اعراف جنت اور جہنم کے اس درمیانی مقام کو کہا جاتا ہے جہاں وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی۔ حکایت سعدی از کتاب گلستان سعدی۔ آسمان پہ سورج سنہرے تاروں کا جال بن کر سب کے سروں پہ تانے کھڑا تھا۔ مورچال کی سبز بیلیں اس دھوپ میں جھلس رہی تھیں، حالانکہ ابھی صبح بھی پوری طرح باسی نہیں ہوئی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے جھانکو تو بلائنڈز کے پینل سے گول میز دکھائی دیتی تھی جس کے گرد وہ دونوں بیٹھے تھے۔ زمر سیاہ کوٹ پہنے، گھنگریالے بال آدھے باندھے، چائے کے گھونٹ بڑھتی غور سے سعدی کو دیکھ رہی تھی جو قدرے گم سم سا بیٹھا تھا۔ گہرے سبز کرتے میں ملبوس، گیلے بال برش کیے وہ تازہ دم اور تیار تھا، البتہ آنکھیں اداس تھیں۔ غائب دماغی سے کپ کے منہ پہ انگلی دائرے میں پھیر رہا تھا۔ زمر نے نرمی سے اسے پکارا، سعدی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آج تم کٹہرے میں کھڑے ہوگے اور تم سے جرح لی جائے گی۔ تم نروس ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ موقع آنا تھا جب تم نے اس عدالتی جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے تب ہی تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ موقع آئے گا، تمہیں کٹہرے میں جانا ہوگا۔ پہلے میں تم سے سوال کروں گی، پھر وہ تم سے جرح کرے گا۔ تم خود کو کیسے پریزنٹ کرتے ہو یہ تم پر منحصر ہے۔ میں ٹھیک ہوں اور میں ٹھیک ہی رہوں گا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ کوئی بھی سوال جس کا جواب مشکل لگے تو کہنا مجھے یاد نہیں۔ جس سوال کے جواب میں سچ نہ بولنا ہو تو کہنا جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، اور پھر انٹرویو والی لائن دہرا دینا۔ یہ غلط بیانی تو ہوگی نا؟ پتہ نہیں مجھ میں اور ہاشم میں کیا فرق رہ جائے گا جب ہم دونوں جھوٹ بولیں گے۔ وہ تلخی سے بولا، محتاط الفاظ کا چناؤ جھوٹ بولنا نہیں ہوتا قانون میں، اور ہمیں ایک پورے معاشرے کو ایسے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے ان چھوٹے موٹے لیزر ایولز کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، خود کو بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے۔ خیر، اس نے سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی اور اس نے مجھ سے کچھ ایسا پوچھا جو میں نے آپ کو بھی نہ بتایا ہو۔ تب
زمر چند لمحے اس کی بری آنکھوں میں دیکھتی رہی. تم نے مجھے کیا نہیں بتایا؟ سعدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر چانے اچکائے. مجھے یاد نہیں. اور وہ دونوں ہنس پڑے مگر وہ ذرا فکر مند ہو گئی تھی. وکیل سے کچھ نہیں چھپاتے سعدی مجھے بتاؤ. وہ آخری گھوٹ بھرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کب رکھ کر بولا جیسے کہ میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا مجھے یاد نہیں. اگر تم سے ایسا کچھ ہوا ہے جو جرم کے زمرے میں آتا ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو. نہیں بتانا چاہتا لیکن اگر اس نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ سچ بولنا. بالکل سچ. وہ تاکید کر کے اٹھ گئی. جب وہ بیگ اور فون لیے لاؤنج میں آئی تو سامنے کھلتے ندرت کے کمرے میں کھڑی ہوں تیار ہوتی نظر آ رہی تھی. فارس بھی قریب میں ندرت کے ساتھ ہی صوفے پہ بیٹھا تھا. زمر چوکٹ پہ ٹھہری تو ہنین نے اسے دیکھا. فوراً بولی میں آج بھی کورٹ جاؤں گی. پلیز کوئی منع نہیں کرے گا. جب آپ وہ جعلی ای میل دکھائیں گی تو مجھے ہاشم کا چہرہ دیکھنا ہے. اور وہ جانتی تھی وہ اس موقع پہ اپنے ہاتھ پہ کیا لکھ کر اسے دکھائے گی. سوچ کر ہی مزہ آتا تھا, سوچ کر ہی تکلیف ہوتی تھی. ہاں جاؤ. پھر فارس کو دیکھا. تم نہیں آؤ گے, موڈ نہیں ہے. اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے. زمر نے گہری سانس لی. پتہ نہیں تم کب اس ٹرائل کو سنجیدہ لوگے. جس دن تم لوگ یہ ٹرائل ہار جاؤ. وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا. زمر ہوں کہہ کے باہر نکل گئی. ندرت نے خفگی سے اسے دیکھا. منہ سے بدفعل نہ نکالا کرو. کیوں ہاریں وہ مقدمہ, دعا کیا کرو کہ جیت جائیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہوگا. وہ برا سا منہ بنا کر چپ ہو کے ندرت اٹھ گئی تو بال برش کرتی ہنین اس کی طرف گھومی. وہ پیر میز پہ رکھے نیم دراز سا آنکھیں چھت پہ مرکوز کیے کسی سوچ میں لگتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ ہم ہاشم کو عدالت میں کبھی مات نہیں دے سکتے؟ فارس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. مجھے لگتا ہے, مجھے یقین ہے. جو کورٹ میں سارے جج بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ اس بات کا فیصلہ نہیں کرتے کہ کون سچا ہے. اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون زیادہ اچھا جھوٹ بولتا ہے. مگر بجائے ان کی مخالفت کرنے کے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. تم کرو, میں دیر سے آؤں گا. اس نے سر جھٹکا. باہر کورٹ جانے کی تیاری کا شور مچ چکا تھا. اتنی شہرت بھی کہاں چاہی تھی خود سے میں نے. اپنے ہی شہر کا ہر شخص عدو میرا ہے. قصر کاردار کا لان اس صبح بارونق لگ رہا تھا. ملازموں کی آمد و رفت لگی ہوئی تھی. شہرین گھوم پھر کر ایونٹ آرگنائز کو سمجھا رہی تھی کہ اسے کون سی چیز کہاں چاہیے. اس کے سنہری بال پچھلے سال کی بنسبت لمبے ہو گئے تھے اور اونچی پونی کی صورت گردن کی پشت پہ جھول رہے تھے. ماتھے پہ بلی اور ناک چڑھائے وہ سنیے کی سالگرہ کی دعوت کی تمام انتظامات دیکھ رہی تھی. اندر ڈائننگ ہال میں بیٹھی جواہرات چمچ دلیے کے پیالے میں ہلاتی مسکراتی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی. ایک فاتحانہ نظر اپنے مقابل بیٹھے نوشیروہ پہ ڈالی. ہاشم اب سربراہی کرسی پہ بیٹھتا تھا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں. نوشیروہ سوٹ پہ ملبوس بے دلی سے سر جھکائے بیٹھا تھا. جواہرات کو پچھلے برس کے یہ دن یاد آئے. تب شہری کے لیے کیسے وہ بے چین رہتا تھا. شکریہ بھوت تو اترا. آج سعدی یوسف کے چہرے پہ آئے گا اور اس سے جرح کی جائے گی. اس نے سعدی کا ذکر چھیڑا. آج بھی نوشیروہ کا حلق تک کڑوا ہوا مگر وہ اظہار نہیں کر سکا. آج اسے گولی مارنے کی خواہش بھی نہیں ہوئی. گولی مار کے دیکھ لی تھی, کوئی فائدہ نہ تھا. ہاں آج ہم حکایت سعدی سنیں گے, ہاشم نے تنزن کہا. تم یقین ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ وہ سعدی ہے, وہ اسٹینڈ پہ جھوٹ نہیں بولے گا. ہاشم فون دیکھتے ہوئے اٹھ گیا. اور اسے ضرورت بھی نہیں ہے. وہ ڈائننگ ہال عبور کر کے لاؤنج تک آیا تھا. جب سامنے سے یہی سادہ دکھائی دیا, اس کے تاثرات دیکھ کر ہاشم رک گیا. لاؤنج کے کونے میں کرسی پہ بیٹھے لیپ ٹاپ سامنے رکھ کر کام کرتے احمد شفیع کی حساسیت بھی ادھر ہی متوجہ ہو گئی. سر یہ دیکھیں, یہ کولمبو سے ہماری ٹیم کو ملا ہے. ہاشم نے کاغذ پکڑتے ہوئے جیب سے اینک نکالی. کیا ہے یہ؟ فصیح کی لاش مل گئی ہے. گواہوں کے مطابق وہ سعدی یوسف کو قتل کرنے گیا تھا مگر سعدی نے اسے مار ڈالا. فصیح اب صرف غائب نہیں ہے, وہ مر چکا ہے. رئیس کی آواز نے جہاں ہاشم کو چونکایا وہاں دلیا میز اور اطمینان سے کھاتی جواہرات کے ہاتھوں سے چمچ پھسلا. اس کا رنگ سخت ہوا تھا. نوشیروہ بھی سر اٹھا کر دیکھنے لگا. دس از گڈ. ہاشم دلچسپی سے کاغذ دیکھ رہا تھا لیکن فصیح کو اسے زندہ گرفتار کرنے کا حکم تھا. اس نے اسے مارنے کی کوشش کیوں کی؟ ہارون صاحب سے بات کی ہے, وہ خوش شوقڈ ہے. فصیح ان کا دایاں ہاتھ تھا, وہ کبھی بھی اس کو موت کی طرف نہیں دھکیلیں گے. پھر فصیح کیوں مارنا چاہتا تھا سعدی کو؟ سیلف ڈیفینس کے علاوہ تو سعدی اسے کبھی قتل نہیں کرے گا. وہ سر جھکائے کاغذ پڑھتے سوچتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا. کوئی تو ثبوت ہے کہ فصیح کو سعدی نہیں مارا ہے؟ کافی شاپ کی مالکن نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ نکلا تھا. سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی فصیح اس کو یرغمال بنا کر آگے لے جاتا دکھائی دیا تھا مگر بعد میں سعدی زندہ سلامت
वापस आ गया और फंसी कीमत शुदा लाश खाई से मिली। अहमद चेहरा उठाए हक्का बक्का सा देख रहा था। दूर बैठी जवाहरात बेख्तियार अपनी गर्दन की पोस्ट हाथ से दबाने लगी। फिर इसने सेल उठाया और आबदार को मैसेज लिखा, मुझे मेरी इमानत आज रात तक मिल जानी चाहिए। हवा के दोष पे वो पैगाम उड़ता, पहाड़, झील, सरसब्ज मैदान अबूर करता, हारून उबैद की रिहाइशगाह की दीवारों के पार घुसा और आबदार की बेड साइड टेबल पे रखे मोबाइल को चमका गया। थरथराहट से इसने लिहाफ हटाया। सुर्ख सिल्की बाल तकिए पे बिखरे हुए थे, वो इनके चेहरे से हटाती उठी और मोबाइल हाथ में लेकर देखने लगी। पैगाम पढ़कर इसने कुछ नहीं लिखा, जिससे तवज्जो ही न दी हो। आदतन कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और आदतन फारिस के नाम पे क्लिक किया। इसका लास्ट सीन देखा, अंदाजा लगाया कि वो अब क्या कर रहा होगा और मुस्कुराकर फोन रखने लगी। एकदम एक ख्याल आया, बिल्ली सी आंखों में चमक उभरी, लब दांतों में दबाए उसने पैगाम लिखा, याद है फारिस, मैंने आपको बताया था कि मलका ने दोनों कैदियों के कत्ल का हुक्म दिया है। मेरे पास सबूत है, अगर चाहिए तो आज डिनर पे मैं आपका इंतजार करूंगी। और पैगाम भेज दिया। लबों पे मुस्कुराहट खिल रही थी, अब तो वो जरूर आएगा, उसे यकीन था। मैं अपने रूठे हुए कबीली की साजिशों में घिरा हुआ हूँ। तुम अजनबी हो तो मेरे आंगन की वहशतों से डरे न रहना। कोर्ट रूम में अवाखिर अप्रैल की धूप खिड़कियों से चलकर अंदर गिर रही थी। सादी यूसुफ कटहरे में खड़ा था और जुमर उसके सामने थी, चंद कदम नीचे। इससे सवाल पूछ रही, प्लीज रिकॉर्ड के लिए अपना नाम बताइए। सादी जुल्फकार यूसुफ खान। आप कहाँ पैदा हुए थे? वो संजीदगी से रस्मी कार्रवाई दोहरा रही थी। हाशिम खामोशी से उसे सुन रहा था। इसके साथ रखी अहमर की कुर्सी खाली थी। बाहर कचहरी के हुजूम में एक राहदारी में अहमर आगे बढ़ता जा रहा था, तेज तेज हुजूम में बिल्कुल गुम। एहतियात से आगे पीछे भी देख लेता था। फिर तेजी से एक मोड़ कर वो कमरे में दाखिल हुआ। ये खाली कोर्ट रूम था, कुर्सी और मेज उल्टी सीधी पड़ी थी। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और खुले सांस के साथ वापस घूमा। सामने एक कुर्सी पे टांग चढ़ाए फारिस बैठा था, मुंह में मुसलसल कुछ चबा रहा था। सर से पैर तक कांपते हुए अमर का इजाजा लिया। इतनी क्या इमरजेंसी थी स्टेपनी, तुम्हारे मालिक आस पास ही हैं। एक मसला हो गया है, बल्कि दो मसले। वो कुर्सी को फारिस के सामने रखता है, इस पे आ बैठा और आके को झुक कर हाथ बाहम फंसाए परेशानी से बताने लगा, क्या हुआ है? फारिस ने गहरी सांस ली। हाशिम के पास अदालत में पेश करने के लिए खतरनाक मवाद है। फारिस ने हाथ झल्ला कर गोया नाक से मक्खी उड़ाई। अदालत की परवाह किसे है? बाजी तुम्हें इस केस को सीरियस लेना होगा। हाशिम के पास सबूत है कि सादी ने 2 कत्ल किए हैं और कुछ देर बाद वो अदालत में सादी से ये बात पूछेगा। फारिस का मुसलसल हिलता मुंह रुका। वो एकदम सीधा होकर बैठा। 2 कत्ल? उसे धचका लगा। हारून बैद के मुलाजिम फंसी की लाश मिल गई है। एनी शाहिदीन ने सादी को इसके साथ देखा था, इसे सादी ने मारा है। ऐसा नहीं हो सकता। वो शिद्दत हैरत से अकलाया। हो ऐसा हो चुका है। तुम लोगों को सादी को ये बात बतानी होगी ताकि वो ज़हनी तौर पर तैयार रहे। 2 कत्ल? वो अभी बेयकीनी से दोहरा रहा था। फिर नफी में सिलाई मेरे जाने के बाद हुआ होगा। मुझे इसे वहां नहीं छोड़ना चाहिए। और तुमने इसे मशवरा दिया था अफगानिस्तान के रास्ते से मुल्क में आने का? फारिस बिल्कुल साकिन रह गया। तुम्हें कैसे पता? किसी ने सादी का पासपोर्ट हाशिम को भेजा है। इस पे सादी का नाम हैदर हमायूं खान है और इससे बात वाज़ेह होती है कि वो अफगानिस्तान के रास्ते से वापस आया है। फारिस बेयकीनी से नफी में सर हिलाने लगा। ये नामुमकिन है। सादी अपना पासपोर्ट डिस्पोज ऑफ कर चुका है। किसी ने इसका पासपोर्ट के टुकड़े जमा करके हाशिम को भेज दिए हैं। अफगानिस्तान के जरिए आने का फैसला दुरुस्त था, लेकिन अब ये चीज उसको दहशतगर्दी साबित कर सकती है। तुम्हें इस केस को सीरियस लेना होगा। ये नहीं हो सकता। वो अब उठ खड़ा हुआ था, बार बार पेशानी छूता था, नफी में सर हिलाता था। सादी का पासपोर्ट उनके हाथ नहीं लग सकता। सादी ने खुद मुझे बताया है कि वो इसे खत्म कर चुका है। सादी ऐसा गैर जिम्मेदार नहीं है, मगर अब ऐसा हो चुका है। मैंने खुद वो फटा हुआ पासपोर्ट देखा है और हाशिम ने मुझे इसका मैसेज दिखाकर उसे ट्रेस करने का कहा है, मगर मैं नहीं कर सका। इस शख्स का नंबर मुकम्मल तौर पे इंटरप्टेड है। तुम्हें अब कुछ करना होगा, क्योंकि कोई है जो इसे शादी के बारे में मालूमात दे रहा है और ये तुम्हारे करीब का कोई बंदा है। और इसने चौंक कर उसे देखा। नागावारी से इसके माथे पे बल पड़े, उसे जैसे बुरा लगा था। हमारे करीब ऐसा कोई बंदा नहीं है जो हमारे साथ में धोखा करे। सबके करीब धोखेबाज होते हैं। मैं भी तो हाशिम से इस वक्त धोखा ही कर रहा हूँ ना? नहीं। इसने कतईयत से नफी में सिर हिलाया। वो शदीद डिस्टर्ब लग रहा था। हमारे करीब ऐसा कोई नहीं है। हाशिम का कोई बंदा है। मिसेस जुमर ने मुझे बताया था कि 2 माह पहले तुम्हारी भांजी के कमरे से वो मेमोरी कार्ड चोरी हो गया था जिसमें मेरा अमालनामा मौजूद है। वो यकीनन कारदार का भेजा हुआ कोई बंदा होगा। मैंने बहुत ढूंढा मगर कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मैं नहीं मान सकता कि हमारे घर में से कोई ऐसा कर सकता है। हाँ, हो सकता है ये बाहर का कोई बंदा हो, मगर मैं जानता हूँ कि उसे कैसे पता चला होगा कि कार्ड तुम्हारी भांजी ने कहाँ रखा है। अहमद ने गहरी सांस लेकर कहा। हुनैन ने कार्ड की फाइल्स
دیکھتے ہی مجھے کال کی تھی، کاردار کے علاوہ بھی یقیناً کوئی تمہارے فون ٹیپ کر رہا ہے۔ اس کال کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے حنین کے لیپ ٹاپ کو ریڈ کر کے اس کا ویب کیمرہ آن کر لیا ہو۔ آج کل یہ بہت آسان ہے اور اس نے دیکھ لیا ہو کہ حنین اپنے کمرے میں وہ کارڈ کہاں رکھ رہی ہے۔ اب کے فارس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، کہیں یہ سب تم تو نہیں کر رہے؟ پھر سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ حنین نے کہا تھا، اس سرخ مفلر والے آدمی کا قد چھوٹا تھا، اللہ کو مانو مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ احمد برا منا گیا تھا، اور اگر میں یہ کرتا تو پھر اپنی جان پہ کھیل کر تمہیں آگاہ کرنے کیوں آتا؟ سعدی کہتا ہے کہ اس کی USB کی فائلز ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں، اب اس میں صرف فروزن پڑی ہے۔ سعدی کا ایئرپورٹ سے پیچھا کیا جاتا ہے اور اس کا پاسپورٹ چوری کیا جاتا ہے۔ حنین کے کمرے سے ایک کارڈ چوری ہوتا ہے۔ غازی یہ تمہارے قریب کا کوئی بندہ ہے؟ وہ پر یقین تھا۔ فارس کے کان سرخ ہو گئے اور وہ شدید بے بس اور غصے میں نظر آ رہا تھا۔ جو بھی ہے میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور میں واقعی اس کی جان لے لوں گا۔ اور کیس کا کیا کرو گے؟ نوشیروہ کو سزا دلوانی ہے یا نہیں؟ فارس چند لمحے چپ رہا، پھر گہری سانس لے کر ایک عزم سے بولا، پہلے مجھے اس کیس میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب اگر ہاشم اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم سب مل کر اس کیس کو ٹف فائٹ دیں گے۔ گڈ۔ احمد نے مسکرا کر اس کا شانہ تھپکا۔ فارس نے کندھا بیزاری سے پیچھے کر لیا۔ اب جاؤ، تمہاری مالکن تمہیں مس کر رہی ہوں گی۔ احمد جاتے جاتے مڑا اور تنک کر اسے دیکھا۔ ظاہر ہے ملازم پیشہ آدمی ہوں، مگر سوری تم جیسے جاب لیس فارغ لوگ کیا جانے کہ ملازمت کیا چیز ہوتی ہے۔ جا جا، دماغ نہ خراب کر میرا۔ اس نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ شدید مضطرب نظر آ رہا تھا۔ چلے جو ذکر تو فرشتوں کی پارسائی کا، تو زیر بحث مقام بشر بھی آتا ہے۔ یور وٹنس۔ زمر کٹہرے کے سامنے سے نیچے اتر آئی تھی اور ہاشم کو اشارہ کیا تھا۔ اب گواہ اس کا تھا جیسے چاہے جرح کرے۔ جب وہ نیچے آ کر بیٹھی تو پیچھے سے کسی نے اسے ٹوکا دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پچھلی نشستوں پہ فارس آ بیٹھا تھا۔ اس کے کہنے پہ حنین اٹھ کر جنگلے تک آئی تھی اور پین سے زمر کے کندھوں کو چھو کر اس طرف توجہ دلا رہی تھی۔ زمر نے فارس کو دیکھا، وہ قدرے مضطرب سا اسے اشارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ زمر نے لبوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور واپس گھوم گئی۔ چڑیل، وہ بے بسی سے بڑبڑایا تو زمر پرواہ کیے بغیر سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں ہاشم سعدی کے مقابل مگر چند قدم نیچے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے چند کاغذ لہرائے۔ کیا آپ کمار نامی اس سنہالی باشندے کو جانتے ہیں؟ یا کیا آپ فصیح نامی اس پاکستانی باشندے کو جانتے ہیں؟ سعدی یوسف، کیونکہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہے کہ کمار کو زہر کا ٹیکا لگا کر اور فصیح کو گردن توڑ کر آپ نے قتل کیا ہے۔ کیا آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے انٹرویو کا حوالہ دیے بغیر بتائیں گے کہ آپ ان دو لوگوں کے قاتل ہیں یا نہیں؟ بہت سی سانسیں ایک ساتھ رکی تھی۔ حنین بالکل سن رہی۔ اسامہ شل ہو گیا۔ احمد نے فرقمندی سے گہری سانس لی۔ جواہرات مسکرائی۔ نوشیروہ بے چین ہوا۔ فارس نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ ایسے میں زمر نے گردن موڑ کر فارس کو دیکھا اور پلکیں جھپک کر اسے تسلی دی۔ صرف وہ پرسکون تھی یا سعدی جو کٹہرے میں گردن تنے کھڑا تھا؟ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، کیا آپ اپنا سوال دہرائیں گے کاردار صاحب؟ کمرہ عدالت میں پھر سے مقدس سا سناٹا چھا گیا۔ سعدی یوسف، کیا آپ نے ان دو افراد کا قتل کیا ہے؟ ہاشم نے تصاویر پھر سے دکھاتے ہوئے چبا چبا کر پوچھا۔ زمر کھڑی ہوئی۔ آبجیکشن یور آنر۔ اس سوال کا اس کیس سے کیا تعلق ہے یور آنر؟ ہمیں عدالت کو دکھانا ہے کہ الزام لگانے والے خود کیسے کردار کا حامل ہے۔ یور آنر، اگر وکیل دفاع کو سعدی یوسف پہ قتل کا الزام لگانا ہے تو اس کے لیے وہ الگ سے پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، لیکن قانون شہادت کے تحت وہ گواہ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر بغیر ثبوت کے ایسے الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ جج صاحب نے جواباً ہاشم کو دیکھا۔ وہ فوراً بولا، یور آنر، قانون شہادت کے تحت اگر گواہ کا کردار کیس کی سچائی جاننے کے لیے ضروری ہے تو ایسے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ مسز زمر کو قانون شہادت دہرانے کی اشد ضرورت ہے۔ یور آنر، کیا ہمارا قانون آرٹیکل 13 میں یہ نہیں کہتا کہ کسی شخص سے زبردستی سیلف انکریمنیٹنگ سوال نہیں پوچھا جا سکتا؟ وہ بحث کر رہی تھی، یعنی ایسا سوال جس کے جواب میں اس کو اعتراف جرم کرنا پڑے۔ ہاشم دو بدو بولا، مگر یور آنر، وہ ملزم کی دفاع ہوتی ہے۔ جیسے نوشیروہ کے پاس خاموشی نے کہا کہ سعدی یوسف اس کیس میں ملزم نہیں ہے، گواہ ہے، اور جہاں تک گواہ کی بات ہے تو قانون شہادت آرٹیکل 9 کے تحت کسی گواہ کو سیلف انکریمنیشن کے باوجود خاموشی کا حق نہیں ہے۔ گواہ جواب دے گا، بھلے جواب میں اسے اعتراف جرم ہی کرنا پڑے، گواہ کو جواب دینا ہے۔ مگر یور آنر، زمر مزید کچھ کہنے لگی تو جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ سعدی یوسف ملزم نہیں ہے، گواہ ہے، اور گواہ کا کردار جاننا واقعی ضروری ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ سعدی یوسف جواب دے۔ اعتراض رد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سعدی کو اشارہ کیا۔ زمر گہری سانس لے کر بیٹھی۔ حنین بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ کر فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا، مٹھی لبوں پہ جمائے۔ وہ فکر مندی سے سامنے کھڑے سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے گہری سانس لی اور پھر وہ الفاظ ادا کیے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔
اور یہ بات آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں؟ ہاشم نے آواز میں تعجب بھر کے دہرایا۔ جی ہاں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے ان دونوں آدمیوں کو قتل نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرجوری کیا ہوتی ہے؟ سعدی یوسف، کورٹ میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے؟ ہاشم اب تعصب سے پوچھ رہا تھا۔ جی مجھے معلوم ہے، پرجوری وہ ہوتی ہے جو ہاشم تم اپنے ہر گواہ سے یہاں کرواؤ گے، مگر میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے اسی اعتماد سے چہرہ اٹھا کر جج صاحب کو دیکھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی انسان کو قتل نہیں کیا۔ ہاشم نفی میں سر ہلاتا کاغذات لے کر جج کے چبوترے کی طرف آیا۔ یور آنر، یہ دونوں قتل سعدی یوسف نے ہی کیے ہیں، اور مگر سعدی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے ان دونوں انسانوں کی جان ضرور لی ہے یور آنر، مگر میں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ بہت سی سانسیں ایک دفعہ پھر رکی تھیں۔ چند لمحے کو تو ہاشم بھی سناٹے میں رہ گیا۔ جج صاحب ذرا مزید فرچے ہو کر بیٹھے۔ وہ پوری طرح سے سعدی کی طرف متوجہ تھے۔ یور آنر، کمار نامی گارڈ نے مجھے قتل کرنا چاہا تھا قید کے دوران۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مارا تھا۔ فصیح بھی مجھے قتل کرنے آیا تھا اور میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کو مارا۔ یور آنر، سیلف ڈیفینس کی عالمی تعریف کے مطابق یہ قتل نہیں ہوتا، دین میں یہ گناہ نہیں ہوتا، تو میں نے گناہ کیا ہے نہ قتل، میں نے صرف ان کو مارا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مگر میں ان کا قاتل نہیں ہوں۔ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے ان کو مارنا تھا، یہ میرا حق تھا۔ کمرہ عدالت میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہاشم نے بہت بار لب کھولے پھر بند کیے، ایسے جواب کی اسے توقع نہ تھی۔ نوشیروان بالکل سن سا سعدی کا چہرہ ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے اتنے لوگوں کے سامنے کسی کو مارنے کا اعتراف کر سکتا ہے؟ اتنا بہادر وہ کیسے تھا؟ بالآخر ہاشم جج کی طرف متوجہ ہوا۔ مگر ہم کیسے مان لیں کہ سیلف ڈیفینس تھا؟ یور آنر، سعدی یوسف ایک پاکستانی شہری ہے اور وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جرم کرے گا، پاکستان پینل کوڈ کا اطلاق اس پہ ہوگا۔ ملک واپس آنے پہ قانون کے مطابق اس سے تفتیش کی جائے گی، اور اگر جرم ثابت ہو گیا تو سزا بھی سنائی جائے گی۔ یہ سیلف ڈیفینس تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی عدالت کرے گی۔ یور آنر، میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ سعدی یوسف کے اس اعتراف جرم کی بنا پہ ایک JIT تشکیل دی جائے جو اس کے جرائم کی تفتیش اور تحقیق کرے اور پھر اسے پروسیکیوٹ کیا جا سکے۔ یور آنر، زمر مسکرا کر کھڑی ہوئی اور چبوترے کی طرف بڑھی۔ میرا خیال ہے کردار صاحب کو اپنا کرمنل لا دہرانے کی اشد ضرورت ہے۔ سب کی نگاہیں سعدی سے ہو کر زمر کی طرف اٹھی۔ ایکسکیوز می، ہاشم نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ زمر نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ قانونی شہادت کے جس آرٹیکل 9 کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے گواہ کو خاموش نہ رہنے کا حکم دیا ہے، جناب علی، اسی آرٹیکل 9 میں لکھا ہے کہ گواہ ملزم نہیں، گواہ کو خاموشی کا حق حاصل نہیں ہے، چاہے اس کا بیان اس کے اپنے وجود کو ملوث جرم ظاہر کرے۔ اس نے مسکرا کر ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے وقفہ دیا۔ بس شرط یہ کہ اس بیان کی بنیاد پہ اگر دوسرے کوئی ثبوت یا گواہ نہ ہو تو اس شخص کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جج کی طرف چہرہ کر کے فاتحانہ انداز میں بولی، یور آنر، ہمارا قانون کہتا ہے کہ گواہ کے اپنے اعتراف جرم پہ اس کو قانونی حفاظت حاصل ہے۔ ہاشم کردار یا کسی کے پاس ایسے کوئی ثبوت یا گواہ نہیں ہے جو سعدی یوسف کو مجرم ظاہر کریں۔ سعدی یوسف کے خلاف کہیں بھی کسی بھی قسم کا کوئی کیس اس ایک اعترافی بیان پہ نہیں کھولا جا سکتا۔ دراصل ہاشم کردار اس بات کو صرف ایک اسکینڈل بنا کر سعدی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں چاہوں گی کہ معزز عدالت کردار صاحب کو یہ یاد دلائے کہ عدالتی حکم نامے کے تحت کئی ہفتے سے اس ٹرائل پہ میڈیا میں بحث منع ہو چکی ہے، اس لیے وہ ان باتوں کو میڈیا پہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاشم کا چہرہ بے بسی بھرے غصے سے متغیر ہو چکا تھا۔ یور آنر، ایک آدمی اپنے منہ سے 2 بندے مارنے کا اعتراف کر رہا ہے اور نا 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 نا۔ جج صاحب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کہی۔ مسز زمر کا پوائنٹ ویلڈ ہے، گواہ کو پروٹیکشن حاصل ہے۔ آپ نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ سعدی یوسف اس کیس میں گواہ ہے، ملزم نہیں۔ اگر نوشیروان کردار اپنے منہ سے اعتراف جرم کرتا تو عدالت اس کو پھانسی کی سزا فوراً سنا دیتی، کیونکہ وہ اس کیس میں ملزم ہے۔ سعدی یوسف گواہ ہے اور گواہ کو قانونی حفاظت حاصل ہے۔ مگر یور آنر، کم از کم آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہے کردار صاحب؟ اب کے جج صاحب نے تلخی سے پوچھا تھا۔ ہاشم چند لمحے غم و غصے سے وہیں کھڑا رہا، پھر گہری سانس لی اور سر جھٹکتا سعدی کے سامنے۔ زمر مسکرا کر مڑی اور ایک چٹ جنگلے کے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھی حنین کی طرف بڑھا دی۔ ایک چٹ جنگلے کے پیچھے کرسی پہ بیٹھی ان کی طرف بڑھائی۔ ہونا جس کو اب سانس آئی تھی، اس نے وہ چٹ فوراً سے فارس کو پاس کی، جو بظاہر تنے تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اعصاب اب ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ اس نے کاغذ کھولا، اندر زمر نے لکھا تھا، ہسبینڈ ڈیئرسٹ، یونیورسٹی کلاسز میں ہر وقت مجھے دیکھنے اور میری محبت میں گرفتار رہنے کے بجائے اگر تھوڑا بہت پڑھ لیا ہوتا
تو آج یہ قانون معلوم ہوتا تمہیں۔ فارس نے استغفر اللہ کہہ کر سر جھٹکا تھا، منہ کا ذائقہ تک کڑوا ہو گیا۔ بازو بڑھا کر حنین کا قلم اچکا اور نیچے کچھ لکھا، پھر کاغذ طے کر کے آگے پاس کیا۔ ادھر ہاشم کی آواز گونج رہی تھی، سونیا کی پچھلی سالگرہ پہ یعنی 1 سال پہلے کیا یہ درست ہے کہ آپ سب سے نظر بچا کر میرے کمرے میں گئے تھے؟ یہ درست نہیں ہے، میں نظر بچا کر نہیں، سب کے سامنے کلم کھلا گیا تھا۔ کیوں؟ زمر تک کاغذ پہنچا تو اس نے اسے کھولا، آدھی توجہ ساتھی کی طرف تھی۔ میں نے قانون پڑھ کے کرنا ہی کیا ہے؟ دنیا جہان کے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے آپ موجود ہیں نا، میں تو آرام سے ڈنر کرنے جا رہا ہوں اپنے سے پیچھے بیٹھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اسے ایک ثبوت دینا ہے مجھے۔ زمر نے اب کے گردن موڑ کر اسے گھورا تو آنکھوں سے شعلے نکل گئے۔ فارس نے آنکھوں میں سادگی لیے شانے اچکا دیے۔ زمر نے ہوں کر کے سر واپس پھیر لیا۔ ادھر سادی کہہ رہا تھا، میں باتھ روم گیا تھا اور چند منٹ میں واپس آ گیا تھا۔ تو آپ میرے گھر سے کچھ چرا کر نہیں نکلے تھے؟ میں نے کوئی نیکلیس یا زیور نہیں چرایا تھا، نہ کوئی نقدی وغیرہ۔ سادی یوسف خان، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جب آپ نے گھر جا کر اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کوئی نیکلیس نکلا یا نہیں؟ چونکہ میں نے کوئی نیکلیس نہیں چرایا تھا، اس لیے میں نے جب کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کوئی نیکلیس نہیں نکلا، اس نے مزے سے دوہرا دیا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، نیکلیس سونا نے اس کے کوٹ سے نکالا تھا، خود اس نے نہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خیر میں کیا کر سکتا ہوں، چلیں یہ تصویریں دیکھیے۔ سادی ہاشم اب اس کو پروجیکٹر اسکرین پہ چند شارٹس دکھا رہا تھا۔ یہ ہارون عبید کے اس ہوٹل کی بیسمنٹ کی تصاویر ہیں جہاں مبینہ طور پہ آپ کو قید رکھا گیا بقول آپ کے، لیکن جب میڈیا کے نمائندے وہاں گئے تو یہاں جالے لگے تھے اور برسوں کا کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سادی نے ایک نظر اسکرین کو دیکھا۔ میرے یہاں سے نکلنے کے قریباً 1 ماہ بعد میڈیا کے نمائندے یہاں گئے۔ ایسا سیٹ اپ کرنے کے لیے 1 دن بھی بہت ہوتا ہے۔ تو آپ ابھی بھی مصر ہیں کہ نوشیروہ کاردہ نے آپ کو یہاں قید رکھا؟ ہاشم نے مصنوعی تعجب ظاہر کیا۔ وہ کنکیوں سے زمر کو دیکھتا رہا، اس کے اٹھ کر آبجیکشن چلانے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ اطمینان سے بیٹھی قلم دانتوں میں دبائے رہی۔ اس نے اپنا گواہ تیار کر کے بھیجا تھا۔ ذرا اس تصویر کو زوم کیجیے کاردار صاحب، یہ اس طرف سے۔ سادی اطمینان سے انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ ہاشم نے سر کو خم دیا اور متعلقہ جگہ سے زوم کیا۔ یہ کونے میں دیوار پہ، سادی اشارہ کر کے بتانے لگا۔ جی بالکل، ان گندے کاٹ کباڑ کے ڈبوں کے پیچھے دیوار پہ چند لکیریں نظر آ رہی ہیں۔ عدالت میں جمع کروائی تصاویر میں بھی یہ لکیریں واضح ہیں۔ ہارون عبید کے آدمی نے ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ شاید یوں یہ دیوار مزید خستہ لگے گی، مگر یور آنر یہ پوری 247 لکیریں ہیں۔ 21 مئی سے 22 جنوری تک کے دن میں نے گن رکھے تھے۔ میں روز 1 لکیر کا اضافہ کرتا تھا، آپ ان کو گنوا کر دیکھ لیں۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی اتنے ہی ہوں جتنے دن میں قید میں رہا ہوں۔ وہ اعتماد اور سکون سے بول رہا تھا۔ ہاشم ایک دم لاجواب ہو گیا تھا۔ جج صاحب اب دلچسپی سے تصویر کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے فائل میں ایک نقطہ نوٹ کیا۔ سادی یوسف، آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو کارداز کے آدمی نے پاسپورٹ دیا اور یوں آپ ملک چھوڑ کر واپس آ گئے؟ ہاشم نے موضوع بدلا۔ جی کاردار صاحب میں سے ہی کوئی تھا۔ انہوں نے فوراً سے فارس کو دیکھا، آدھا کاردار۔ وہ ڈٹائی سے سامنے دیکھتا رہا۔ لیکن آپ کے پاسپورٹ کے مطابق آپ افغانستان میں بھی رکے تھے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہاں آپ کا کیا کام تھا؟ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی فائلوں کے درمیان سے ایک شفاف پیکٹ نکالا اور اوپر جج صاحب کے سامنے رکھا۔ سادی بالکل سن سا رہ گیا۔ پاسپورٹ ٹکڑے ٹکڑے تھا، یہ وہی تھا جو اس نے پھینکا تھا۔ ہاشم کے فاتحانہ نظروں سے سادی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا آپ کے افغان طالبان گروہ سے تعلقات ہیں سادی یوسف؟ اور یہ سارا ڈرامہ آپ فساد پھیلانے کو کر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں۔ سادی بولا تو اس کی آواز غصے سے کانپی۔ آبجیکشن یور آنر، اس بات کا کہ اس سے کیا تعلق؟ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ اوور رولڈ، تعلق تو ہے۔ جج صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یور آنر، سادی یوسف نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں۔ اگلی سماعت کے دفاع اس بات کے خلاف ریبیوٹل ثبوت پیش کرے گا جو یہ ثابت کریں گے کہ سادی یوسف طالبان کے اہلکار کے سوا کچھ نہیں۔ ہاشم نے صدمری سے جج کو اطلاع دی۔ یور آنر، میں دہشت گرد نہیں ہوں، میں نیس کام کا ایک انجینئر ہوں، میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ وہ بھٹ پڑا تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں انصاف مانگنے آیا ہوں اس عدالت میں، یہ مجھے ایسے دہشت گرد برانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی، بے یقینی تھی۔ زمر نے اسے کٹہرے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ ہاشم نظر انداز کر کے اب اختتامی فکریں دہرا رہا تھا۔ وہ دل برداشتہ سا وہاں سے اترا تھا۔ فارس اپنی نشست سے گھوما اور مڑ کر آبدار کو دیکھا۔ آپ کے پاس واقعی کچھ ہے؟ مجھے ڈنر پہ دینے کے لیے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تفاخر سے مسکرائی۔ جی، ایک ٹائپ ان کیمرے میں ریکارڈ مسز کاردار کا وہ حکم نامہ جو ثابت کرتا ہے کہ فصیح ساتھی کو مارنا چاہیے، تو جو وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر رہی ہوں ادھر آ جائیے گا۔ میں 2 لوگوں کی ٹیبل کروا چکی ہوں۔ مجھے اپنی زبان دیں کہ آپ اسے ڈنر پہ ساتھ لائیں گی۔
وعدہ۔ اس کی آنکھیں بہت محبت سے چمکی تھیں۔ وہ خاموش رہا۔ کورٹ روم میں سب سے پہلے آبدار نکلی تھی، پھر کارداز۔ نوشیروان نکلتے ہوئے بالکل شل سا کہہ رہا تھا، اس نے 2 قتل کا اعتراف کیا مگر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کیا پاگل پن ہے یہ؟ سوری سر، مگر اسے لا آف دا لینڈ کہتے ہیں۔ میں اس کو سمجھا تھا، وہ باہر جا رہا تھا۔ اس لیے ہوتا ہے یہ تاکہ پولیس یا کوئی اور کسی سے جبری اعتراف جرم نہ کروا سکے، اور ان کی آوازیں مدھم ہوتی گئی۔ وہ پانچوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ راہداری میں تیز بہتے ہجوم کے باوجود وہ رکے کھڑے تھے۔ آپ نے بھائی 2 لوگ حنین کہتے کہتے رک گئے۔ یہ وقت نہیں تھا ایسی باتوں کا، کیونکہ پہلی دفعہ سعدی پریشان لگ رہا تھا اور فارس کو اثر نو غصہ چڑھ گیا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم نے وہ پاسپورٹ ڈسپوز کر دیا ہے، ڈسپوز آف کیا ہے تم نے۔ وہ دبا دبا سا گھرایا، ساتھ میں سے کھا جانے والی نظروں سے بھی گھور رہا تھا۔ میں نے کر دیا تھا، مختلف جگہوں پہ پھینکا تھا، کسی کو کیا پتا میں ادھر آ رہا ہوں۔ کیسے کسی نے اس کو اٹھایا پھر جوڑا؟ وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، زمر نے صبح اسے کہتے ہوئے تسلی دی۔ تمہاری سیلف ڈیفینس موجود تھی، تمہیں کوئی اس پہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس وقت ڈاکٹر سارا پہ فوکس کرنا ہے، ان کو گواہی دینی ہوگی ہر حال میں۔ فارس نے ایک ملامتی نظر ان دونوں پہ ڈالی اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ انہوں نے اس کے پیچھے لپکی۔ شور ہجوم اور اس ساری چہل پہل کے درمیان میں سے گزرتی ہوئی بالآخر اس کی رفتار سے جا ملی تو ہاشم اب اس پاسپورٹ کے ذریعے بھائی کو دہشت گرد ثابت کرے گا۔ بھائی بہت ہرٹ ہوگا یوں ماموں، ہم اس کا ہرٹ کیسے کم کریں؟ وہ فکر مند اور ناخوش لگتی تھی۔ فارس نے رفتار ہلکی کر دی، پھر چند گہری سانسیں اندر کھینچی۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا حنین کے تمام گواہ درست گواہی دیں، اور سب سے پہلے ہمیں سارا کو راضی کرنا ہوگا۔ ہمیں زمر اور سعدی کی مدد کرنی ہوگی اور اس ٹرائل کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ وہ اب اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہونا سر ہلاتی سن رہی۔ ٹیم زمر کی مدد کرنا سو بورنگ، وہ ناراضی سے بولی تھی۔ کچہری کے باہر لمبی سیاہ شیشے والی کارز کی طویل قطار لگی تھی۔ جواہرات کو گو کے ہر پیشی پہ آنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن وہ ہر دفعہ نیا سیاہ ڈیزائنر ویئر اور نئی جویلری پہن کی ضرورت تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہاشم جیت جائے گا، سو وہ اس سارے دورانیے میں بھرپور میڈیا اٹینشن سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی کار میں آ کر بیٹھی تو ہیمر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ جواہرات نے ایک نظر نوشیروان اور ہاشم کی گاڑیوں کو آگے نکلتے دیکھا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ آبدار فارس وغیرہ کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟ وہ تو 2 ماہ سے ہر پیشی پہ آ کر ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے، ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ ان کو موبائل سے کھیلتا ہوا بولا تھا۔ کار اب سڑک پہ دوڑ رہی تھی۔ اور تم کہاں تھے؟ آتے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ پھر تم اور فارس باری باری کورٹ روم میں داخل ہوئے۔ ہاں احمر، وہ نیم مگر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ احمر نے پرسکون سے چہرہ موڑا۔ قاضی نے بلایا تھا مجھے، وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ پورے اعتماد سے اسے بتا رہا تھا وہ اس مقدمے سے خوش نہیں ہے۔ آپ کے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ ڈاکٹر سارا کو تنگ نہ کیجیے گا ورنہ وہ ہر حد تک جائے گا۔ تمہارا دوست رہا ہے، کچھ اور پوچھا نہیں اس نے تم سے؟ اگر میں اتنی آسانی سے بتانے والوں میں سے ہوتا تو آپ کی کار کی فرنٹ سیٹ پہ نہ بیٹھتا ہوتا۔ مسکرا کر تابعداری سے بولا تھا۔ جواہرات کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے، سر کو کم دی اور باہر دیکھنے لگی تھے۔ احمر پہ پورا اعتبار جو سیلابوں کی رو میں بہہ گئے ہیں، کرے گا کون ان قبروں کا ماتم؟ سارا کے گھر کے لیونگ روم میں اس وقت شدید تناؤ کی کیفیت تھی، ایسے جیسے ہر شخص کی گردن سے ڈوریاں بندھی ہوں اور ان ڈوریوں نے ساری فضا میں کھچاؤ پیدا کر دیا ہو۔ کوئی ڈھیلا پڑنے کو آمادہ ہی نہ ہوتا تھا۔ سارا، اگر تم نے وہ سب کچھ دیکھا تھا تو تمہیں کسی سے تو کہنا چاہیے تھا، ندرت ملال سے کہہ رہی تھی۔ پچھلے 2.5 ماہ میں وہ یہ بات کئی دفعہ دہرا چکی تھی۔ سامنے صوفے میں موجود زمر، فارس، حنین اور خود ذکیہ بیگم سب خاموش تھے۔ جب ندرت بولتی تو وہ اسے دیکھتی، جب سارا بولتی تو وہ اسے۔ ٹینس کے میچ کی طرح نگاہیں دائیں سے بائیں اور دائیں سے بائیں واپس آتی تھی۔ آپا، آپ سب کچھ جاننے کے باوجود ایسا کیسے کہہ سکتی ہے؟ سامنے والے سنگل صوفے پہ فکر مند اور بے بسی بھرا دبا غصہ لیے بیٹھی سارا نے شاکی انداز میں کہا تھا۔ وہ ابھی آفس سے آئی تھی، بال جوڑے میں بندھے تھے، پرس بھی ساتھ ہی رکھا تھا، چہرے پہ تکان تھی مگر آنکھوں میں خفگی بھی تھی۔ خاور نے مجھے ہراس کیا تھا، وہ لوگ میرے بچے مار دیتے، کیا یہی چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ سب پیچھے رہ گیا، لیکن اب تو سارا تم عدالت میں پیش ہو جاؤ ورنہ شادی کا کیس بہت کمزور ہو جائے گا۔ ندرت نے رسام سے سمجھانا چاہا۔ میں کیسے عدالت میں کھڑے ہوگا یہ سب؟ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، آپ لوگ مجھے سمجھانے کے بجائے خود کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ ڈری ہوئی نہیں تھی، وہ ان کی عقلوں پہ متعجب تھی۔ سارا، انہوں نے جو شادی کے ساتھ کیا ہے تم اس کے لیے کوئی گواہی نہیں دو گی کیا؟ تاکہ جو شادی کے ساتھ کیا ہے وہی میرے بچوں کے ساتھ کریں۔ کیا اب بھی آپ لوگوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ میرا شوہر مرا، فارس کی بیوی مری، زمر کے ساتھ جو ہوا، شادی کے ساتھ جو ہوا، اب بھی آپ لوگ ان کے خلاف جانا چاہتے ہیں؟ وہ حیرت سے سبز آنکھیں پھیلائے کہہ رہی تھی۔ سارا، فارس ہلکا سا کھنکالا، پھر ذرا آگے ہو کے بیٹھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، اس لیے ان کو سزا دلوائی جائے۔
یہی وارث کی منطق تھی، یہی زمر، سعدی اور تم نے کیا؟ تم لوگ میرے بچوں کو اب ایک نئے تجربے کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہو؟ وہ صدمے سے بول رہی تھی۔ ڈاکٹر سارا، آپ کورٹ نے سمن کیا ہے، آپ کو آنا تو پڑے گا، اسٹینڈ پہ کھڑے ہو کر حلف تو لینا ہوگا، پھر جھوٹ بولیں گی کیا آپ؟ زمر جو ٹانگ پٹانگ جمائے بیٹھی مسلسل نیلی انگوٹھی کو انگلی میں گھما رہی تھی، رسان سے بولی تھی، سوری زمر، لیکن میں کسی عدالت میں نہیں جا رہی، اور پلیز مجھے ان ججمنٹل نظر سے نہ دیکھیں، آپ میری جگہ نہیں ہیں، اس لیے نہیں سمجھ سکتی۔ ڈاکٹر سارا، میں آپ کی جگہ 5 سال پہلے تھی، میں نے کورٹ میں گواہی دی تھی، میں چھپ کر گھر میں نہیں بیٹھ گئی تھی، گواہی چاہے غلط تھی یا صحیح تھی چھپائی نہیں تھی۔ آپ نے فارس کے خلاف گواہی دی تھی، کارداز کے خلاف نہیں۔ بھری عدالت میں کارداز کو قاتل نہیں کہا تھا آپ نے۔ میں پچھلے 2 ماہ سے بھری عدالت میں کارداز کو ہی قاتل بول رہی ہوں سارا، اور میں ابھی تک زندہ ہوں، مجھے ایک دفعہ بھی انہوں نے دھمکی نہیں دی۔ اتنے ہائی پروفائل کیس میں ہاشم جیسے لوگ گواہوں یا وکیلوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے نہیں ڈرنا۔ زمر اسی انداز میں کہہ رہی تھی۔ سارا نے نفی میں سر لایا، وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ آپ نہیں سمجھ سکتی زمر، آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں جن کے لیے آپ کو ڈرنا پڑے۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ فارس نے بے اختیار نگاہیں چرائی، پتہ نہیں کس سے۔ انہا کے دل کو کچھ ہوا، ندرت نے پہلو بدلا، مگر زمر اسی طرح آرام سے بیٹھی رہی۔ آنکھوں کے تاثرات پرسکون رہے۔ جی سارا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے 2 بچے نہیں ہیں، میرے 3 بچے ہیں، اور میں یہ سب انہی کے لیے کر رہی ہوں۔ انہا مسکرا دی، بہت سی ڈوریاں جیسے ٹوٹ گئیں، تناؤ گویا فضا میں گھل گیا، بہت سے لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ سارا چند لمحے تو بول نہیں سکی، پھر اٹھ گئی۔ مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے اور میں مزید یہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ایک ملامتی نظر فارس پہ ڈالی، اب تم بھی مجھے سیف راستہ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ تمہیں بھی اب اس ٹرائل والی منطق سے اتفاق ہو گیا ہے نا؟ آپ کے لیے گواہی دینا بہتر ہے سارا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ سارا سر چٹک کر آگے بڑھ گئی، سب خاموش رہ گئے، ماحول افسردہ ہو گیا۔ پھر فارس کنکارا، میں بھی چلتا ہوں، مجھے بھی زمر کو دیکھا، کسی کے ساتھ ڈنر کرنا ہے۔ زمر یوسف جو چند لمحے پہلے تک پرسکون سے بیٹھی تھی، اب کی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس میں آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی۔ تو ڈنر کے ٹائم جانا، ابھی سے کیوں جا رہے ہو؟ اچھا ہے نا، ذرا گپ شپ لگانے کا وقت مل جائے گا، کبھی کبھی تو ایسا بہانہ ملتا ہے۔ تھوڑی کھجاتے ہوئے سادگی سے بولا تھا، 2 نمبر آدمی۔ وہ بڑبڑا کر رخ مڑ گئی۔ سارا موڈ خراب ہو گیا تھا، وہ اپنا والیٹ اور چابیاں اٹھا رہا تھا۔ زمر کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے روک لے، مگر اب منت تو کر نہیں سکتی۔ اب یہ اس کے ساتھ ڈنر کرے گا، پتہ نہیں کتنے گھنٹے۔ اچھا بہانہ ہے، ثبوت مائی فٹ، 2 نمبر قسم کے بہانے۔ وہ کتنی ہی دیر خاموش بیٹھی کلستی رہی تھی۔ سوچ کا آئینہ دھندلا ہو تو پھر وقت کے ساتھ اندھ چہروں کے خد و خال بگڑ جاتے ہیں۔ ہوٹل کی لابی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ دیوہیکل دیواروں اور عالیشان ستونوں سے مزین لابی میں اونچے فانوس لٹک رہے تھے۔ زرد روشنی نے خوابناک سا ماحول بنا رکھا تھا۔ ایک طرف اونچے شیشے کے پار مصنوعی آبشار بہہ رہی تھی، پانی اوپر سے نیچے آ کر حوض میں گرتا بہت دل فریب معلوم ہو رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے قریب جہاں بہت سے سیاح رک رک کر آبشار کے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے، وہاں نوشیروان بھی کھڑا تھا، مگر اس کے پشت شیشے کی طرف تھی۔ وہ آبشار کو نہیں، اپنے فون کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً سامنے سے شہرین آتی دکھائی دی۔ اس کے سنہری بال اونچی کونی میں بندھے تھے اور مسکارے کے باوجود آنکھوں میں شدید بے چینی کا تاثر تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اس کے قریب آئی۔ تھینک گاڈ تم آ گئے۔ شور کے باعث اسے بلند آواز میں نوشیروان کو مخاطب کرنا پڑا تھا۔ شیرو نے بیگانگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ اس کا تعلق میرے کیس سے ہے، اس لیے آیا ہوں، بولو۔ شیرین نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تم ہاشم کی طرح ہوتے جا رہے ہو۔ ابھی 1 سال پہلے کی بات ہے جب تم مجھ سے، اس نے سر جھٹکا۔ اچھا آؤ، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بیٹھ کر بات کرنے سے تمہاری کڑی ہوئی باتوں میں مٹھاس نہیں گھل جائے گی۔ جو بتانا ہے یہیں بتاؤ۔ شیرین نے سینے پہ بازو لپیٹ لیا اور تندہی سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ سے ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ مت بھولو کہ تم میرے سامنے اعتراف جرم کر چکے ہو اور کورٹ نے مجھے گواہی کے لیے بلایا ہے، تو جاؤ دے دو گواہی۔ اس نے شانے اچکائے تھے، اس کے انداز میں کچھ عجیب سی بے پرواہی تھی۔ میں نے گواہی دی تو تم جیل میں پڑے ہوگے، ڈرو اس وقت سے۔ نوشیروان نے فون سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بھی عروج کا آنے والے انداز میں۔ اعتراف جرم اتنی بڑی بات نہیں ہوتی شیرین، میں نے آج دیکھا سعدی کو، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2 انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے بھری عدالت میں کہا کہ اس نے 2 لوگ قتل کیے ہیں، لیکن کسی نے اس کو ڈسگسٹ اور نفرت سے نہیں دیکھا جیسے اس روز کلب میں لوگوں نے مجھے دیکھا تھا۔ میری گولیوں سے وہ مرا تو نہیں تھا، میں اقدام قتل کا مجرم ہوں، قتل کا تو نہیں۔ اس نے تو 2 لوگ، 2 انسان مار دیے اور کسی نے اس کو ایسے نہیں دیکھا۔ قانون، پولیس سب اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ میں نے کسی کو مارا ہے اتنی بڑی بات نہیں تھی شہری۔ گناہوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو فیس کرنا چاہیے، یا تو ہاشم بھائی کی طرح ان کے لیے 1000
तावीलें गढ़ लेनी चाहिए या फिर शादी की तरह उनका एतराफ़ करके उनको ऑन करना चाहिए, अपने खौफ और डर को ऑन करना चाहिए। शहरीन ने बेजारी से उसकी बात काटी। शेरू, मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दूंगी अगर तुम मुझे अपनी कंपनी में शेयर्स, और पता है शहरी, मैं कितने महीनों से बल्कि 1 साल से मुख्तलिफ किस्म के वामों का और खौफ का शिकार हूँ। सुर्ख शरबत देखूं तो खून नजर आता है। वो सर उठाए ऊपर झूलते फानूस पे निगाहें जमाए कह रहा था, वो अजीब सी जहनी कैफियत में था। कुत्ते को मारूं तो लगता है कि इंसान को मार दिया। हाथों पे सुर्ख धब्बे नजर आते हैं, गीले धब्बे, खून हर जगह था। मैं बुरे ख्वाब देखता था, शायद मुझे बाइपोलर हो गया था या शायद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया था। गोरों ने भी दिल की बीमारियों के कैसे कैसे नाम रख दिए हैं, मगर पता है क्या शहरी, आज मैंने देख लिया है। ऊपर उठी इसकी आंखों में फानूस की झिलमिलाती रोशनियां उतर आई थी। मैंने देख लिया है कि बहादुर वही होता है जो अपने खौफ को दबोच ले और फिर फूंक मार कर उसको राख की तरह उड़ा दे। खौफ से भागना मसले का हल नहीं होता। खौफ के अंदर गोता खाना और फिर इससे निकल आना इंसान को असली आज़ादी देता है। मुझे लगता है कि मैं आज़ाद होने जा रहा हूँ। मुझे बिला आखिर दाएं से बाएं वो होटल की तवील लॉबी की ऊंची छत से लटकते फानूस पे नजर डालते हुए कह रहा था, मुझे बिला आखिर रोशनी नजर आने लगी है, और जब तक मैं अपने आप से सच नहीं बोलूंगा मैं आज़ाद नहीं हो सकता। अब मुझे रोशनी नजर आने लगी है। हाँ, अब कुछ समझ में आने लगा है। शरीन मुंह खोले उसे यूं देख रही थी कोई इसका दिमाग चल गया हो। शेरू, देखो मेरी बात सुनो, तुम खवा मैं खवा गिल्टी होकर अपना केस खराब मत करो यूं तुम। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए, अब मेरा दिमाग क्लियर हुआ है। वो सारे लाता हुआ इसका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो अभी तक किसी दूसरी दुनिया में था, जैसे दिल दिमाग बहुत सी अलाई से पाक हो गया हो। अरसे बाद उसे एक रोशनी की उम्मीद नजर आई थी और रोशनी दिखाने वाला भी सादी था। एक दफा फिर वो इससे आगे निकल गया था, मगर आज हसद महसूस नहीं हुआ था। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।